السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سبجیکٹیو جو ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ یہ ہمارا اس ویڈیو کا ٹاپک آف ڈسکشن ہے، اوپن اینڈڈ اور کلوز اینڈڈ۔ اب جو اوپن اینڈڈ ہے اس کا ایک اور نیم ہوتا ہے کنسٹرکٹیو یا ایکسٹینڈڈ رسپانس۔ جو کلوز اینڈڈ ہوتے ہیں ان کا ایک اور نیم ہوتا ہے ریسٹرکٹیڈ رسپانس کویسچنس یا ٹیسٹس۔ جیسا کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، سبجیکٹیو اور آبجیکٹیو یہ اسیسمنٹ بائی میتھڈ کی دو ٹائپس ہیں۔ سبجیکٹیو میں ہم نے کہا کہ ایک ہی سوال کا ایک سٹوڈنٹ ایک سے زیادہ مختلف ویز میں جواب دے سکتا ہے یا اس کا ایک سے زیادہ جواب پاسبل ہوتا ہے۔ اب جو سبجیکٹیو ٹیسٹ ہوتے ہیں یا کویسچنز ہوتے ہیں ان کی فردر دو ٹائپس ہیں، ریسٹرکٹیڈ رسپانس اور کنسٹرکٹیو رسپانس یا ایکسٹینڈڈ رسپانس۔ ریسٹرکٹیو اس کے نام ہمیں بتا رہا ہے کہ ریسٹرکشن دی جائے گی کویسچن میں۔ فرض کریں جیسے ہم نے سبجیکٹیو ایگزام میں پہلے ایک ایگزامپل دیکھی تھی، جب میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو ایگزامپل دی تھی تو اس میں نے کہا کہ مسئلہ کشمیر کی وجوہات بیان کریں، ٹھیک ہے۔ اب یہ اوپن فورم ہے، کوئی بھی اسٹوڈنٹ کہیں سے بھی کچھ بھی اس میں شامل کر سکتا ہے اپنے جواب میں، لیکن اگر اسی کویسچن کو یوں کر دیا جائے کہ مسئلہ کشمیر کی 3 وجوہات بیان کریں، اب یہ ریسٹرکٹیڈ ہو گیا کہ 3 سے زیادہ آپ نے وجوہات نہیں بتانی۔ اسی کو اگر میں کہوں کہ مسئلہ کشمیر کی وجوہات تفصیلاً بیان کریں تو یہ ایکسٹینڈڈ رسپانس ہو گیا، اور میں ریسٹرکشن جب لگا رہا ہوں کہ 3 بتائیں، 2 بتائیں، 5 بتائیں یا یہ بتائیں، ٹھیک ہے، تو یہ ہمارا کیا کہلائے گا؟ ریسٹرکٹیڈ رسپانس، جب اس پہ لمٹس لگا دی جائیں گی، اور ایکسٹینڈڈ رسپانس جب کوئی لمٹ نہیں لگائی جائے گی۔ تو یہ میں نے ایگزامپل دے دیا، اب ان کی ڈیفینیشن کی طرف آتے ہیں۔ اوپن اینڈڈ کا دوسرا نام میں نے بتایا کنسٹرکٹیو رسپانس یا ایکسٹینڈڈ رسپانس کویسچن ہوتے ہیں۔ اس میں اسٹوڈنٹ کو لانگ ڈیٹیل آنسر پرووائڈ کرنا ہوتا ہے۔ اسٹوڈنٹ کیا کرتا ہے؟ سلیکٹ کرتا ہے کس چیز کو؟ اپنے جواب کے کنٹینٹ کو، کہ میں نے کیا جواب دینا ہے، مسئلہ کشمیر کی کیا وجوہات بتانی ہیں۔ کوئی بھی آپ ایگزامپل لے سکتے ہیں کہ دہشت گردی کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں، کوئی بھی ایکسٹینڈڈ کویسچن کوئی بھی آپ یہاں پہ شامل کر سکتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹ سلیکٹ کرے گا اپنے مائنڈ میں، اچھا کویسچن یہ پوچھا گیا ہے کہ زلزلے کیوں آتے ہیں۔ اب اسٹوڈنٹ نے جو کچھ پڑھا، دیکھا، سنا جہاں سے، وہ اس کو کیا کرے گا؟ سلیکٹ کرے گا، اچھا یہ چیز بھی اس کے جواب میں آ سکتی ہے، یہ بھی آ سکتی ہے، یہ بھی آ سکتی ہے۔ تو پہلے وہ سلیکٹ کرتا ہے اپنے مائنڈ کے اندر کنٹینٹ کو، اپنے جواب میں چیزوں کو، اس کے بعد پھر ان کو آرگنائز کرتا ہے کہ پہلے میں یہ لکھوں گا، پھر یہ لکھوں گا، پھر یہ لکھوں گا۔ یعنی جیسے ہم جو ہوتے ہیں انشائیہ کویسچن سوالات جب پیپر میں، تو پہلے ہم کیا کرتے ہیں، ان کی آؤٹ لائن یا ہیڈنگز دیکھتے ہیں کہ یہ ہیڈنگز ہیں، اس کے بعد میں نے اس کی ایسے ایکسپلینیشن دینی ہے۔ تو یہ آرگنائزیشن ہوگی۔ پھر انٹیگریٹ کرتا ہے، پھر ان کا آپس میں جو ڈفرینٹ پوائنٹ اس نے سلیکٹ کیے، پھر ان کو ترتیب دی اپنے مائنڈ میں، پھر ان کو کیا کرے گا؟ انٹیگریٹ کرے گا، آپس میں ان کو انٹر لنک کرے گا، پھر ایویلویٹ کرے گا، اور پھر اپنا جو ہے وہ جواب جو ہے وہ تحریر کرتا ہے۔ تو اس میں اسٹوڈنٹ جو ہے سلیکٹ کرتا ہے کنٹینٹ اپنا، آرگنائز کرتا ہے، انٹیگریٹ کرتا ہے اور ایویلویٹ کرتا ہے اوپنلی، اور پھر جواب پرووائڈ کرتے ہیں۔ allow someone to give free form answer response in own words۔ اس میں اسٹوڈنٹ اپنے الفاظ میں اپنی جو ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے، ایکسپیرینس ہے، وہ شیئر کرتے ہیں۔ تو اس کو اوپن اینڈڈ، کنسٹرکٹیو یا ایکسٹینڈڈ رسپانس کہا جاتا ہے۔ اس کے جو سبجیکٹیو ٹیسٹ ہوتے ہیں یا کویسچن، ان کی جو دوسری ٹائپ ہے وہ ہے کلوز اینڈڈ یا ریسٹرکٹیڈ رسپانس۔ اب اس میں اینڈز کلوز بتا دیے جاتے ہیں کہ بھائی یہ آپ نے اس کی وجوہات بیان کرنی ہیں، 2 ہیں، 4 ہیں، یا صرف یہ بتائیں۔ تو یہ ہوتے سبجیکٹیو ہیں، لیکن ایسے ٹائپ نہیں ہوتے، بہت زیادہ لینتھی نہیں ہوتے، شارٹ ہوتے ہیں تھوڑے۔ نیڈ شارٹ ڈیٹیل آنسر، لمٹس آر پلیسڈ آن آنسر ٹو بی گیون، contents are limited, specific information is required, these are subjective but not essay type۔ تو یہ ہمارے سبجیکٹیو ٹیسٹ کی 2 ٹائپس ہوتی ہیں۔ امید ہے آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا یہ ٹاپک۔ اگر آپ کو کہیں سے سمجھ نہیں لگی تو آپ جو ہے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو میری بک چاہیے یا آپ میری آن لائن کلاسز کا حصہ بننا چاہتے ہیں، ایجوکیشن کی، لیکچر ایجوکیشن ہیڈ ماسٹر ہیڈ مسٹریس کی، یا پھر یہ جو کنٹینٹ آپ دیکھ رہے ہیں اس کی بک چاہیے، تو 0300601373 یہ میرا واٹس ایپ نمبر ہے، آپ اس پہ میسج کر کے رابطہ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔